کہ آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ بہت ہی شارٹ نوٹس پہ یہاں تشریف لائے ہیں۔ کچھ سیاسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور ان ڈیولپمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے پارٹی کے چیف سپوکس پرسن کی حیثیت سے میں یہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ جو ہماری پارٹی کا نقطہ نظر ہے، اور جب سے ہم نے اپنی پارٹی تشکیل دی ہے اس وقت سے اس وقت تک ہم نے جو اپنا ایک سیاسی منشور رکھا ہے، اقتصادی منشور کی بات نہیں میں کروں گا، صرف سیاسی منشور، یا جو ہم نے پولیٹیکل ایفرٹس کی ہیں ریاستی سطح پہ، جس کو یونین ٹیریٹری آپ کہتے ہیں، اور مرکزی حکومت کے ساتھ، ان کو میں آپ کے ذریعے سے عوام کی خدمت میں پیش کروں۔ پہلی مرتبہ ہم 8 فروری غلام حسن میر صاحب، الطاف صاحب، دلاور میر صاحب، اور اس میں بے شمار انڈیپینڈنٹ ایم ایل ایز دوسری پارٹیوں کے تھے، اس وقت کے گورنر مرمو صاحب کو ملے۔ جو بے شمار معاملات ہم نے ان کی نوٹس میں لائے، اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ قیدیوں کو رہا کرنے کا تھا، سارے پولیٹیکل پریزنرز کو رہا کرنے کا تھا، جس میں محبوبہ مفتی تھی، عمر عبداللہ تھے، فاروق عبداللہ تھے، اور ہم نے انجینئر رشید صاحب تھے، اور ہم نے اس وقت ان حالات میں ان سے گزارش کی کہ ان سب کو موقع ملنا چاہیے ایک پولیٹیکل پروسیس انیشیٹ کرنے کا، اور اس کے بعد یہاں ہم آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے عوامی حکومت کو موقع دے دیں کہ وہ لوگوں کا جو اس وقت غم اور غصہ ہے، اور جو لوگوں کو ایک ذہنی تکلیف پہنچی ہے آرٹیکل 370 اور 35A کے ایبروگیشن کے بعد، جو ایک سیاسی زخم لگا ہے، اس کو مرہم پٹی اسی صورت میں ممکن ہے اگر یہاں آپ جو پولیٹیکل ویکیوم ہے اس کو فل کریں گے، جس کو بھی لوگ الیکٹ کریں گے اس کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ لوگوں کی سیاسی مرہم پٹی کرے۔ تو اس وقت جب ہم نے یہ بات کی، بہت سارے لوگوں نے انگلیاں اٹھائی کہ یہ الیکشن کے لیے موزون وقت نہیں ہے، لیکن ہم نے اس وقت بھی یہ مناسب سمجھا تھا کہ یہاں الیکشن پروسیس یا پولیٹیکل پروسیس شروع ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب ہم نے دیکھیں، جو بات میں آپ کو کہوں گا یہ وہ فیکٹس ہیں جو ویریفائیبل فیکٹس ہیں، میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو ہوا میں ہوگی اور جس کو آپ ویریفائی نہیں کر سکتے۔ پھر جب ہم نے 8 مارچ کو اپنی پارٹی لانچ کی، اس میں جو سب سے امپارٹنٹ ایشوز تھے 4 تھے۔ پہلا یہ تھا کہ کس طرح اسٹیٹ ہوڈ بحال کیا جائے، دوسرا یہ تھا کہ ہماری لینڈ جو ہے جموں کشمیر کی، اس کو پروٹیکشن ملنی چاہیے، تیسرا یہ تھا کہ یہاں کی جو جابس ہیں ان کو پروٹیکشن ملنی چاہیے، چوتھا یہ تھا کہ پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے یہاں عوامی حکومت یعنی الیکشن کے ذریعے یہاں عوامی حکومت کا قیام عمل میں لانا چاہیے۔ یعنی ہماری پہلی میٹنگ ایک ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ تھی، لیکن دوسری جب ہم نے پارٹی لانچ کی تو ہمارے منشور میں اس وقت یہ تھا کہ یہاں الیکشن ہونا چاہیے۔ جب ہم آنریبل پرائم منسٹر صاحب کو ملے 14 مارچ کو 2020، آنریبل پرائم منسٹر صاحب کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی کہ جموں کشمیر میں پولیٹیکل پروسیس کو انیشیٹ کرنے کے لیے تمام پولیٹیکل پریزنرز کو ریلیز کیا جائے اور جموں کشمیر میں موزون وقت کے ساتھ الیکشن کیے جائیں، تاکہ عوامی حکومت کو موقع ملے کہ وہ لوگوں کے ساتھ رابطہ کرے اور ملکی سطح پر جو اس وقت ملک اور ریاست یا یونین ٹیریٹری کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا جائے۔ 15 مارچ کو ہم جب ہوم منسٹر صاحب کے ساتھ ملے تو اس وقت بھی ہم نے یہ بات کی، اور اس وقت سے لے کر آج تک الطاف صاحب نے، غلام حسن میر صاحب نے، دلاور صاحب نے، ہماری جموں کی قیادت نے، ہماری کشمیر کی قیادت نے ہر ایک میٹنگ میں مرکزی حکومت کے ساتھ یا پولیٹیکل جتنے بھی ہم نے یہاں جلسے کیے ہیں، پولیٹیکل میٹنگز کی ہیں، آپ خود وٹنس ہیں۔ ہم نے بارہمولہ میں جو جلسہ کیا، سری نگر میں جو جلسہ کیا، ہم نے الیکشن کی بات کی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حالیہ دنوں جو عمر عبداللہ صاحب نے بیان دیا ہے کہ بی جے پی کتراتی ہے جموں کشمیر میں الیکشن کروانے سے، کہ وہ ڈرتی ہے کہ یہاں ان کا نام نشان مٹ جائے گا، یہ سٹیٹمنٹ ان کی ہے، ہم اس کو نہ انڈورس کرتے ہیں نہ اس کو کنٹراڈکٹ کرتے ہیں۔ ان کا ایک پولیٹیکل ویژن ہے یا ان کی ایک پولیٹیکل اسیسمنٹ ہے، وہ ان کی پولیٹیکل اسیسمنٹ ہے اور ہم اس کو کرٹیسائز نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جو غلام نبی آزاد صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہاں کسی پولیٹیکل پارٹی نے الیکشن کے حوالے سے مرکز کے ساتھ بات نہیں کی، ہم ان کے قد کا احترام کرتے ہوئے
یہ گزارش کرتے ہیں غلام نبی آزاد صاحب سے کہ جب وہ بات کریں تو ان کو فیکٹس کو ویریفائی کرنا چاہیے۔ اپنی پارٹی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس کی ہسٹری ہی یہ رہی ہے کہ ہم نے آج تک مرکزی حکومت پر جو بھی ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کی ہے، جتنے بھی ہم نے پولیٹیکل کنونشنز کیے ہیں، جتنی بھی پولیٹیکل ہم نے میٹنگز کی ہیں، اس میں یہاں ہم نے الیکشن کی بات کی ہے۔ حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت ہم نے یہ پارٹی کی، ہم پر جس طرح کے الزامات دھرے گئے، غلام نبی آزاد بھی ان لوگوں میں شامل تھے، غلام نبی آزاد صاحب جنہوں نے یہ کہا تھا جب فاروق عبداللہ کو وہ ملے تھے کہ یہ ایجنسیوں کی پیداوار ہیں، آج ان پر بھی وہی انگلیاں اٹھ رہی ہیں جو اس وقت ہم پر اٹھتی تھیں۔ تو بہرحال ہم یہ فیکٹس کو کریکٹ کرنا چاہتے ہیں اور عوام کے پبلک ڈومین میں اس بات کو لانا چاہتے ہیں کہ جو بھی پولیٹیکل پروسیس کے لیے کوشش کی ہے اپنی پارٹی نے، اس میں جو سر فہرست ہم نے چیزیں رکھی ہیں اس میں اسٹیٹ ہوڈ اور الیکشن رہا ہے اور لینڈ رہا ہے اور جابس رہی ہیں۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ کسی پارٹی نے مرکز کے ساتھ بات نہیں کی الیکشن کے حوالے سے، یہ الزام بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم نے جو آپ کے ذریعے عوام تک بات پہنچانی تھی اور آزاد صاحب تک بات پہنچانی تھی اور دوسری سیاسی جماعتوں تک بات پہنچانی تھی، وہ ہم پہنچا دی ہے، اور ہم اس وقت آپ کے ذریعے سے مرکزی حکومت کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جہاں آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ الیکشن کروانے سے کتراتے ہیں، وہاں آپ نے آن دی فلور آف دی ہاؤس، پارلیمنٹ کے فلور میں پر ایک کمٹمنٹ کی ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، اور یہ کمٹمنٹ ایک ہوم منسٹر نے کی ہے، کسی سیاسی جماعت کے لیڈر نے نہیں کی ہے۔ اسی طرح 15 اگست کو آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمٹمنٹ کی ہے یہاں کے لوگوں کے ساتھ کہ جموں کشمیر کا اسٹیٹ ہوڈ بحال کیا جائے گا اور جموں کشمیر میں الیکشن کروائے جائیں گے۔ آپ کو اس وقت جو یہاں کی بیوروکریسی کہہ رہی ہے، یا یہاں کی جو اس وقت حکومت یہاں جو کر رہے ہیں، وہ لوگ جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی الیکشن کے لیے موزون وقت نہیں ہے، یہ ایک رانگ انفارمیشن وہ دے رہے ہیں، کیونکہ جو اس وقت پرکس اور پریویلیجز وہ انجوائے کرتے ہیں یہاں حکومت کے ذریعے سے، وہ اس سے دور نہیں رہنا چاہتے، وہ حکومت کرنا چاہتے ہیں اور اپنی حکومت کو پرولانگ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری ہماری ایک اور انفارمیشن بھی ہے، لیکن ابھی تک یہ ویریفائی نہیں ہو سکتی ہے، کہ کچھ سیاسی جماعتیں کے لیڈر اور کچھ بہت بڑے سیاسی لیڈر مرکزی حکومت کو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں صرف پنچایت الیکشن کروائیں اور میونسپلٹی کے الیکشن کروائیں، اور جو اسمبلی الیکشن ہیں ان کو 2026 میں کروائیں ڈی لیمیٹیشن کے بعد۔ اور اس میں جو ہمارے پاس ایک انفارمیشن ہے جس کو ابھی تک ہم ویریفائی نہیں کر پائے ہیں، کوشش میں ہے کہ ویریفائی کروائیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر جب تک عورتوں کے لیے ریزرویشن نہیں ہو جاتی، دوسری شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائب کے لیے ریزرویشن ڈی لیمیٹیشن میں نہیں ہو جاتی، تب تک جموں کشمیر میں الیکشن نہیں کروانے چاہیے۔ اگر یہی ایک سوال تھا تو پھر اس ڈی لیمیٹیشن کو پہلے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ڈی لیمیٹیشن بھی اس ڈی لیمیٹیشن کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ تو ہم گزارش یہ کرتے ہیں کہ آپ کے پارلیمنٹ الیکشن سے پہلے اسمبلی الیکشن ہونے چاہیے۔ آپ جب اسمبلی حکومت یہاں بن جائے گی الیکشن کے ذریعے، وہ یہاں پر پھر ایک پروسیس کرے گی پنچایت الیکشن کا اور 3 ٹائر کا، وہ ان پر چھوڑ دیں۔ حکومت جس کی بھی بنتی ہے، چاہے وہ نیشنل کانفرنس کی بنتی ہے، اپنی پارٹی کی بنتی ہے، بی جے پی کی بنتی ہے یا کانگریس کی بنتی ہے، جس کی حکومت بھی بنتی ہے، وہ اسی یونین ٹیریٹری کی حکومت ہوگی۔ اس کو مرکز کی حکومت کے ساتھ مل جل کے کام کرنا ہوگا، اور جو میکسیمم ریلیف وہ اپنے لوگوں کو سیاسی محاذ پر اور اقتصادی محاذ پر پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں غلط فہمیاں کو دور کرنا چاہیے، ہمیں مرکز کے ساتھ ٹکراؤ کے راستے کو دور کرنا چاہیے، ہمیں ایک دوستانہ ماحول میں بات چیت کرنی چاہیے۔ مرکزی حکومت نے اپنے لیے جو اچیو کرنا تھا وہ انہوں نے کر لیا ہے۔ اب ریاست کی سیاسی یونین ٹیریٹری کی ساری سیاسی جماعتوں کو اپنے اپنے ایجنڈے کو لے کے آگے چلنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو ایک راحت پہنچائیں، ایک سیاسی راحت پہنچائیں، اقتصادی راحت پہنچائیں، اور کوشش کریں کہ جو میکسیمم ہم حاصل کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے
چاہے اس میں آرٹیکل 370 ہو 35 ہو، جو میکسیمم ہم حاصل کر سکتے ہیں مرکزی حکومت کے ساتھ دوستانہ ماحول میں بات چیت کے ذریعے، اس کی کوشش ہمیں جاری رکھنی چاہیے. بہت بہت شکریہ. بیگ صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ جب آپ کی لیڈرشپ نے، اپنی پارٹی کی لیڈرشپ نے جب مرکزی سرکار دیکھیں اس وقت تو جب ہم پرائم منسٹر صاحب سے ملے تھے اور ہوم منسٹر صاحب سے ملے تھے، اس وقت جس طرح کی باتیں ہمارے ساتھ ہوئی تھی، جس طرح کی کمٹمنٹس ہمارے ساتھ ہوئی تھی، اس سے یہ لگتا تھا کہ 1 سال کے اندر اندر الیکشن ہو جائیں گے. اور یہ آن ریکارڈ بھی ہے. جب آنریبل پرائم منسٹر صاحب 15 اگست کو کہہ دیں کہ جموں کشمیر میں حالات اب ٹھیک ہو رہے ہیں، اب وہاں الیکشن کی بات چیت ہوگی، تو پھر آپ جب پرائم منسٹر صاحب کوئی بات کہہ دیں اور ہوم منسٹر صاحب کوئی بات کہہ دیں آن دی فلور آف دی ہاؤس، تو پھر آپ کے پاس گنجائش نہیں رہتی ہے کہ ایک بہت ہی کریڈیبل ایک انسٹیٹیوشن ہوتا ہے پرائم منسٹر کا اور ہوم منسٹر کا. تو جب اس طرح کے بڑے اور کریڈیبل انسٹیٹیوشن آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں، تو آپ کے پاس سوائے اس کے کہ آپ ان کی بات کا اعتبار کریں کوئی اور وجہ نہیں رہتی. لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ اب 5 سال ہو گئے، ہم ہر بار یہ کمٹمنٹ سنتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے، پر الیکشن نہیں ہوتے ہیں. کیونکہ یہاں کی جو اسمبلی ہے یہ سب سے بڑا کریڈیبل انسٹیٹیوشن ہے. آپ پنچایت کو یا میونسپلٹی کو یا اس 3 ٹائر کو، یہ آلٹرنیٹیو نہیں ہے آپ کی اسمبلی کا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آپ دنیا میں یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ آپ نے پنچایت الیکشن کروا دیے یا میونسپلٹی کے الیکشن کروا دیے اور پھر وہ ایک آلٹرنیٹیو ہے، ایک متبادل ہے ہر اسمبلی کا، تو پھر سارے ملک میں یہی راج نافذ کریں. پھر باقی ملکوں میں باقی ریاستوں میں اسمبلی الیکشن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں پر بھی یہ 3 ٹائر رکھیں اور اسمبلی کو ختم کر دیں، ہر جگہ اسمبلیاں ختم کر دیں، پارلیمنٹ ختم کر دیں. تو یہ ایک بہت کریڈیبل انسٹیٹیوشن ہے. لوگ اس وقت کمی محسوس کرتے ہیں. آپ ایک ایم ایل اے ایک انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، یہ گورنمنٹ کے درمیان اور عوام کے درمیان ایک بہت بڑا اور ایک بہت ہی ایک باوقار انسٹیٹیوشن ہے. جب تک یہ بحال نہیں ہوگا، ڈیموکریسی بحال نہیں ہوگی جموں کشمیر میں. اس وقت جو آپ کے انسٹیٹیوشن ہے یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ ہے بھنڈ کہیں بنا دیا، کہیں پول تار لگا دی، لیکن یہ جمہوریت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ہم نے زمینی سطح پہ جمہوریت کر دیا ہے، لیکن جو یہ زمینی سطح پہ آپ جس کو جمہوریت کہتے ہیں، ان کے آئینی اختیارات کیا ہے؟ کیا واقعی یہ کوئی قانون پاس کر سکتے ہیں؟ کیا یہ واقعی کوئی قانون میں ترمیم کر سکتے ہیں؟ کیا واقعی ان کے پاس بجٹ پاس کرنے کے اختیارات ہیں؟ تو یہ سڑکوں پر میکڈم ڈالنا یہ کوئی انسٹیٹیوشن کا کام نہیں ہوتا. یہ آپ جب یہاں گورنر راج جگموہن صاحب کا تھا تو اس وقت کوئی حکومت نہیں تھی اور میکڈم وہ ڈالتے تھے، ہر جگہ میکڈم ڈالا انہوں نے. آج تک لوگ ان کے میکڈم کو یاد کرتے ہیں. 1985-83 کی بات، 84 کی بات ہے. تو میکڈم ڈالنے سے آپ کا انسٹیٹیوشن ریپلیس نہیں ہو جائے گا ایک کریڈیبل انسٹیٹیوشن. تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ ترقی کا لاپ رہے ہیں اور میکڈم کر رہے ہیں سڑکوں کو اور ان کے ربن کاٹ رہے ہیں اور لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ خوش ہو گئے. اس سے نہ لوگ خوش ہوتے ہیں، نہ اس سے آپ کی جمہوری جو اقدار ہیں اس پہ کوئی فرق پڑتا ہے. بیگ صاحب اگر ہم بات کریں کہ اگر بالفرض اگر یہ الیکشن ہوتا بھی ہے، اسمبلی الیکشن، اور یہ اسٹیٹ ہوڈ کے بغیر الیکشن ہو رہا ہے، تو وہ اسمبلی کی کریڈیبلٹی کیا رہے گی؟ کیونکہ وہ تو اسی کی زیر نگراں رہے گی، لیفٹنٹ گورنر کی زیر نگراں رہے گی. آپ بل پاس کرو گے، اگر الیکشن ہوتا بھی ہے، اسمبلی بنتی بھی ہے، بل پاس کرنے کے لیے بھی آپ کو اگر گورنر نے انکار کیا تو وہ کوئی کریڈیبلٹی رکھتی ہے کیا؟ انتہائی سیاسی مشکلات کا سامنا ہے جموں کشمیر کی عوام کو کہ آپ اپنے نمائندے چنیں گے، لیکن وہ کتنے با اختیار ہوں گے؟ اگر یہاں اسٹیٹ ہوڈ بحال نہیں ہوگا، وہ کتنے با اختیار ہوں گے؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. چونکہ اس وقت مرکزی حکومت نے جب یہ فیصلہ کیا کہ اس کو یونین ٹیریٹری بنانا ہے اور اس کو سپلٹ بھی کر دینا ہے، اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک یقین دہانی بھی کروائی تھی کہ ایک معقول وقت میں، ایک موزون وقت پر ہم اسٹیٹ ہوڈ بحال کریں گے. تو ہم اس امید میں ہیں کہ جو آنریبل ہوم منسٹر صاحب نے یا آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ ریاست کا درجہ بحال کر دیا جائے گا، امن کے ساتھ اس کو مشروط کیا تھا. تو جب انہوں نے G20 کہا اور ایک بہت ٹال کلیم کیا ہے، گورنمنٹ آف انڈیا نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ جموں کشمیر میں امن بحال ہو گیا ہے. اگر امن بحال ہو گیا ہے تو پھر وہ کمٹمنٹ پورا کرنے کا وقت بھی آ گیا ہے کہ امن بحالی کے ساتھ ہی ہم جموں کشمیر میں ریاست کا درجہ بحال کریں گے. تو پھر اگر امن بحال ہو گیا ہے تو پھر ریاست کا درجہ بحال کرنے میں اب اگر کوئی دیری ہے
تو پھر وہ کیا وجہ ہے کہ وہ دیری ہے؟ کہ آپ جو وعدہ آپ نے خود ریاست کے لوگوں کے ساتھ کیا تھا وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں تھا، وہ ایک انسٹیٹیوشن کا جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ ایک وعدہ تھا، اس کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ آپ پر امید ہے؟ پر امید تو نہیں ہوں، کیونکہ سچ کہنا چاہیے، پر امید اس وجہ سے نہیں ہوں کہ جو موجودہ سرکار ہے یہاں پر یہ نہیں چاہتی ہے کہ جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کیا جائے، بیکاز دے آر انجوائنگ پاور، یہ پاور انجوائے کر رہے ہیں۔ اور جموں کشمیر کے لوگوں کا ایک بڑی بدقسمتی اس وقت یہ ہے کہ بی جے پی ایک بہت بڑی طاقت ہے جموں میں، وہ اپنی چونکہ ان کی اپنی ایک ایکسٹینشن ہے اس وقت جموں کشمیر میں، ایک ایکسٹینشن ہے بی جے پی کی حکومت کی، تو وہ کھل کے کہہ نہیں سکتے بی جے پی کو کہ ہمارا بھی نہیں چلتا جموں کشمیر میں، اور وہ اس کا اعتراف بھی نہیں کر سکتے، حالانکہ انہوں نے کلوز ڈور میں کہا ہے کہ ہمارا بھی کوئی نہیں سنتا۔ تو جموں کشمیر میں اس وقت کشمیر سے تو ایک آواز اٹھتی ہے، چاہے وہ اپنی پارٹی ہو یا دوسری پارٹیاں ہوں، وہ آواز اٹھاتی ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ بحال کیا جائے، لیکن جس طرح سے جموں سے آواز اٹھنی چاہیے اسٹیٹ ہوڈ کی بحالی کی، اس طرح سے ابھی تک جموں سے آواز نہیں اٹھی ہے، کیونکہ بی جے پی مجبور ہے، یہ حکومت ان کے گلے کا پھنسا ہوا رشتہ ہے، نہ اوپر نہ نیچے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ بی جے پی جو جموں کشمیر کی ہے اس کو بھی اپنی ضمیر کی آواز پر، اپنی کانشنس کی آواز پر اسٹیٹ ہوڈ کی بحالی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ جاوید صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی ڈر رہی ہے الیکشن کرنے سے؟ دیکھیں، یہاں کی بی جے پی بھی چاہے گی کہ حکومت کرے، لیکن یہاں کی بی جے پی کا چلتا نہیں ہے، یہاں کی بی جے پی بالکل بے بس ہے، یہاں کی بی جے پی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ کو یہ پھونپھا نظر آتا ہے، پولیس آ گئی، گاڑی آ گئی، آگے پیچھے یہ وہ جھنڈے پنڈے، یہ بی جے پی کے ہیں، لیکن بی جے پی کا جو یہاں کی بی جے پی کا ہے ان کا چلتا ہی نہیں ہے مرکزی حکومت کے سامنے، ایل جی صاحب کے سامنے۔ تو جو یہ ایل جی صاحب ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ ایک بنیادی ایک سیاستدان ہیں، اور یہ یو پی میں ایک چیف منسٹر کی ریس میں تھے، تو وہاں سے اب یہ یہاں آ گئے، یہاں یہ ایک حکومت کر رہے ہیں، تو جو حکومت وہ کر رہے ہیں وہ کیوں اس حکومت سے دستبردار ہونا چاہیں گے؟ تو اس وجہ سے یہاں کی جو پولیس کی کوشش ہے، یہاں کی بیوروکریسی کی کوشش ہے، یہاں کی حکومت کی کوشش ہے کہ جتنا لمبا کھینچا جائے وہ اپنی حکومت کو، کیونکہ ان کی حکومت ہے نا، کہیں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کہیں جواب دہی کا کوئی تصور نہیں ہے، بس روڈ کے میکڈم ہے، اور کسی جگہ کوئی پل تیار ہو گیا اس کا ریبن کاٹنا ہے، اس حد تک یہ حکومت ہے، یہ عوامی حکومت تو نہیں ہے نا۔ اس کی تعریف وہی لوگ کریں گے جو ان کے ایجنٹس ہیں، وہی تعریف کرے گا ان کی، یا جن کو انہوں نے کریٹ کیا ہوگا وہی تعریف کرے گا ان کی۔ تو اس حکومت کی تعریف وہی کریں گے جو ان کے ایجنٹس ہیں، ادروائز یہ تو بس یہ پیور کی حکومت ہے، میکڈم ڈالنے کی حکومت ہے۔ باقی اس حکومت سے آپ کچھ ایکسپیکٹ مت کریں کہ کسی طرح کی راحت ملے گی آپ کو۔ شکریہ۔